اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولائے کائنات کے خطبات کی توضیح و تشریح کر رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں سرکار مولائے کائنات کا خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اس کا نمبر آج کی تشریح کے لیے جو پیش کر رہا ہوں وہ ہے 41واں خطبہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلسل میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر خطبے کا کوئی پس منظر ہے تو اس پس منظر کی طرف اشارہ بھی کروں، بتاؤں، تاکہ سامعین کے ذہن میں یہ بات بھی رہے کہ یہ خطبہ امام نے کس موقع پہ کہا ہے، کن حالات میں یہ اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے، صورتحال کیا تھی۔ خطبہ نمبر 41 اگرچہ خود سید رضی علیہ الرحمہ نے بھی اس خطبے کے عنوان میں کوئی پس منظر نہیں لکھا ہے کہ کس موقع پر امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، شارحین نے بھی اس خطبے کے سے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، لیکن بعض شارحین نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہے۔ میں اس پس منظر کو بتانے سے پہلے اس سے مربوط چیز ایک بتاؤں تاکہ جب میں پس منظر بتانے لگوں تو آپ مطمئن ہو سکیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ایسا امکان پایا جاتا ہے۔ میں نے جب نہج البلاغہ کی توضیح تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا تو ان باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے شاید ہی پورے نہج البلاغہ میں ایک آدھ دو خطبے ایسے ہوں جو آپ نے مکمل نقل کیا، بلکہ اکثر خطبے وہ ہیں جن کے کچھ حصے آپ نے نقل فرمائے ہیں، اور ان میں بھی اکثریت وہ ہیں ان خطبوں کی ہے جن میں بہت ہی مختصر 2 4 10 15 20 جملوں پر مشتمل خطبات کے حصے ہیں۔ ظاہر ہے خطبہ 2 4 6 جملوں 10 جملوں پر مشتمل نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ خطبہ خطیب کھڑے ہو کر کے دے رہا ہوتا ہے، سامعین وہاں موجود ہوتے ہیں، تو مختصر بھی کہے گا تو 10 15 20 منٹ میں بھی بات کہے گا تو اس کے خاصی طولانی اس خطبے کو ہونا چاہیے، لیکن سید رضی علیہ الرحمہ نے خطبہ ہی کہہ کر کے جو نقل فرمایا ہے اس کے حصے بہت مختصر ہیں۔ تو کیا واقعاً وہ اتنے ہی خطبے تھے؟ امام نے اتنے ہی کہا؟ معلوم ہے کہ نہیں۔ اس کی دلیلوں میں سے چند دلیلیں، ایک جو بالکل سامنے کی ہے وہ یہ کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے خطبات کو بہت سی جگہوں پر نمبر دیے ہیں کہ یہ خطبہ نمبر فلاں، اور اسی خطبے میں بعض خطبات میں وہ منہا کہہ کر کے بھی آگے بڑھایا ہے۔ وہ منہا، جہاں وہ منہا کہا ہے اس کا مطلب کہ منہا یعنی ہا کی ضمیر کا مرجع خطبہ ہے، یعنی اسی خطبے کا حصہ یہ بھی ہے۔ یہ حصہ کہہ کر کے الگ نقل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بیچ میں سے آپ نے کچھ چھوڑا ہے اور کچھ حصے کو نقل کیا، لہذا آپ نے کہا وہ منہا۔ اور اسی بنیاد پر اگر آپ مختلف
مطبوعات جو نہج بلاغہ کے اٹھائیں گے تو خطبے کے نمبر شمار میں آپ کو فرق بھی نظر آئے گا۔ فرق اس لیے ہے کہ جہاں سید رضی علیہ الرحمہ نے وہ منہا کہہ کر کے نقل کر دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو مستقل خطبے کی جگہ دے دی ہے، لہذا بڑھ گیا۔ یا بعض حصے وہ ہیں جسے سید رضی نے خطبہ کہہ کر کے نقل فرمایا ہے، اور بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ فلاں کا حصہ اور اس کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے، تو نمبر شمار میں کمی بھی ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یہ خطبہ ایک نمبر 41، اس سلسلے میں بعض شارحین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم اس خطبے کے مضمون کو دیکھیں تو اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ اسی سلسلے میں، اسی تسلسل میں جو امام کا خطبہ نمبر 35 ہے اور اس میں پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہ صفین اور حکمیت سے متعلق ہے، حکمین سے متعلق آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہ اسی کا حصہ لگ رہا ہے جسے الگ سید رضی نے بیان کیا ہے، لیکن وہ منہا کہہ کر کے نہیں بلکہ ایک منعت۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خطبے کا پس منظر صفین اور حکمین ہے، چونکہ جنگ صفین ہی میں جو ہے حکمیت کا مسئلہ پیش ہوا تھا، اور وہیں نیزوں پر جو ہے قرآن کو اٹھا لیا گیا تھا اور فریاد بلند کی جا رہی تھی، قرآن کو بیچ میں ڈال کر کے فیصلہ کر لیا جائے کہ کون حاکم رہے گا، جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں گے وہی ایک جو ہے حاکم رہے گا اور اس کے ہاتھ میں حکومت اسلامی رہے گی۔ تو امام نے گویا اس سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وہ پس منظر بعض کا خیال یہ ہے، لیکن خود سید رضی علیہ الرحمہ نے اس کا کوئی پس منظر نقل نہیں فرمایا ہے۔ آئیے جملوں کو ہم پیش کرتے ہیں جو سرکار مولا کائنات نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے ہیں، دقیق ہیں، اور ظاہراً اگر دیکھا جائے پس منظر کے بغیر تو اس میں سرکار مولا کائنات نے انسان سازی کے ہنر بتائے ہیں، یعنی انسانیت کی تعمیر میں اسے کیا چھوڑنا چاہیے ہے اور کیا کرنا چاہیے، کہ بعض چیزوں کو انسان بعض حالات میں یا مستقل طور پر ایک ہنر تسلیم کر لیتا ہے، ہوشیاری اور عقل مندی سمجھتا ہے، جبکہ وہ ہوشیاری اور عقل مندی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ غداری، خیانت وغیرہ کہا جائے گا، کہ ایسے مواقع پر انسان اپنے اس کو ہوشیاری اور عقل مندی سمجھ کر کے اس خیانت کو، اس غداری کو، اس بے وفائی کو ہنر تسلیم کر لیتا ہے، جو کہ انسانیت کے گراوٹ کے لیے، انسان کو حیوانیت کی طرف جانے کے لیے یہی چیزیں کافی ہو سکتی ہیں، اور اگر ان سے انسان بچ جائے تو گیا وہ انسانیت کے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ اس مختصر سے الفاظ کے بعد میں امام کے جملوں کو پڑھ رہا ہوں اور اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں گا۔ امام فرماتے ہیں، ایھا الناس ان الوفا توأم الصدق ولا اعلم جنۃ اوقع منہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، دیکھیے آپ نے خطاب مخصوص لوگوں سے نہیں کیا ہے، مومنین، میرے ماننے والوں، مجھ سے متعلقین، اے یہاں وہ لوگ جو موجود ہو۔ خطبات میں معمولاً سامنے لوگوں کو خطاب کیا تھا، جو تم لوگ موجود ہو، تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن موجود لوگوں میں بھی اگر لب و لہجہ اختیار کر لیا ایھا الناس، تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں موجود ہیں وہ بھی، اور قیامت تک جو بھی اولاد اعظم سے آتا رہے گا وہ بھی مخاطب ہے اس جملے کا۔ ایھا الناس ان الوفا توأم الصدق، وفا صدق و سچائی کا جڑواں بھائی ہے۔ جیسے ایک ماں
کہ 2 فرزند پیدا ہوں ساتھ ہی تو اسے جڑواں کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے امام فرما رہے ہیں کہ وفا صداقت کا جڑواں بھائی ہے۔ وفاداری ایک انسانی وقار کے لیے اہم ترین صفت ہے، اہم ترین کردار ہے، جس کے ذریعے سے انسان انسانیت کی بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو انسان آپس میں بھی ایک دوسروں سے عہد و پیمان کرتا ہے، اس عہد و پیمان کا پورا کرنا یہ انسانی وقار کے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا قرآن خود سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا ہے اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کی بات کو نہ ماننا، بلکہ میری عبادت کرنا۔ کیا اگر عہد و پیمان ہم نے لیا ہے پروردگار عالم سے، اور یقیناً قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عہد و پیمان لیا ہے، تو ہم اس کی وفا کر رہے ہیں۔ دین، اپنے کو کسی دین کا ماننے والا کہنا، اپنے کو مسلمان کہنا یا اپنے کو شیعہ کہنا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، تبھی تو میں اپنے کو شیعہ کہہ رہا ہوں، تبھی تو میں اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہوں۔ شیعہ اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں، حقیقت میں شیعہ ہی مسلمان ہے، مسلمان ہی شیعہ ہے، الگ الگ نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ یہ تو جب زمانے نے اپنے کو الگ کرنا شروع کر دیا ہے، تب جو ہے یہ بات کہی جانے لگی کہ شیعہ علی یا شیعہ جعفر صادق علیہ السلام حالات نے مجبور کیا شناخت کے لیے، لیکن جہاں کسی معصوم سے مربوط ہو کر کے شیعہ کہا جائے تو چونکہ وہ معصوم ہیں، معصوم ہی اصل میں دین ہے، معصوم ہی اصل میں جو ہیں مذہب ہیں۔ معصوم یعنی ہم جس کو دین کہتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوا، اور اسی کو شکل و صورت میں دیکھنا، تصویر میں دیکھنا ہو تو کسی بھی معصوم کا نام لے لیں، یعنی وہ دین ہے، یعنی وہ مذہب ہیں۔ ہم علی کہیں یعنی دین، ہم سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کہیں وہ دین، علی کہیں وہی دین، فاطمہ کہیں وہی دین، ان کا ہر قول، ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل ہی دین ہے، ان کا عمل شرح ہے دین کے، اور وہی دین ہے۔ لہٰذا دین کو کتابوں میں دیکھیں تو وہ لفظی دین ہے، اور اگر ہم دین کو شکل و صورت میں دیکھنا چاہیں تو وہ معصومین علیہ السلام، ہر دور کا معصوم ایک چلتے پھرتے دین کی تصویر ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دین نے اور ہم سے ہمارے مذہب نے، مسلک نے عہد و پیمان لیا ہے۔ کاہے کہ عہد و پیمان کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعاً ہم وفا کر رہے ہیں، میں اپنے دین کا وفادار ہوں، یعنی جو مجھ سے عہد و پیمان لیا گیا ہے میں اس پر پورا اتر رہا ہوں، نہیں۔ اسی لیے توأم الصدق یہ کہہ کر کے ہم جب سچ اور سچائی اور صداقت بولتے ہیں تو جو فوراً معنی ذہن میں آتا ہے وہ ہے سچائی بات میں، کہ سچائی بات میں، بڑی بڑا سچا آدمی یعنی جو کہتا ہے سچ بولتا ہے، اس نے سچ کہا یعنی بات، وہ سچا آدمی یعنی بات کرنے میں، بات کے دہرانے میں سچا ہے، وہ غلط نہیں بولتا۔ جب بھی ہم سچ اور صدق اور صداقت بولتے ہیں تو صرف یہ صداقت جو ہے قول ہی میں سمجھ میں آتی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں کہیں بھی
अहादीस और सरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम के कौल या कुरान करीम में सिद्क़ का लफ्ज़ आया है, वो सिर्फ़ कौल की बात नहीं है बल्कि अमली ज़िंदगी भी मुराद है, खुद अमलन। मसलन कुरान करीम ने ये कहा है, ओ मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में कुछ ऐसे मर्द हैं जिन्होंने सच कर दिखाया है उन चीज़ों को जिन चीज़ों का से अहद पैमान लिया गया है, जिनसे अहद पैमान लिया गया जिन चीज़ों का, उसको सच करके दिखाया। ये ज़ाहिर है यहाँ सिद्क़ का ताल्लुक़ बोलने ही से नहीं है बल्कि अमल से, वजाहत के साथ सच करके दिखाया। तो जिसका अहद पैमान लिया जाए तो गया इंसान अगर वो सादिक़ है, अगर हम नबी करीम को सादिक़ कह रहे हैं कि नबी करीम सादिक़ हैं, तो सादिक़ होने का मतलब ये नहीं खाली वो सच बोलते हैं, यानी वो अपने अमल में भी सादिक़ हैं। जो कर रहे हैं वही सच है, जो कह रहे हैं वही सच है, उसी के साथ जो कर रहे हैं वही सच है और हकीकत है। और जो अल्लाह की तरफ से उन्हें पैगाम मिला उसको पहुँचाया है, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म रहा उसको अदा किया है, ये सदाक़त है। फरमाया कि अय्युहन्नास इन्नल वफ़ात अमुस्सिद्क़, वफ़ा सदाक़त का जुड़वां भाई, वला अअलमु जन्नतुन औक़ा मिन्हु। इमाम फरमा रहे हैं कि मैंने वफ़ादारी से ज़्यादा महफूज तरीन सिपर किसी और चीज़ को नहीं पाया। सिपर यानी जहन्नम से बचने की सिपर, बुराइयों से बचने की सिपर, हर तरह की गलतियों से सिपर। यहाँ मुराद बहरहाल जन्नतुन औक़ा मिन्हु, जन्नत यानी जहन्नम में जाने से बचाने वाली कोई चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें, उसमें सबसे ज़्यादा महफूज हिफाजत के साथ पहुँचाने वाली वफ़ा। और हकीकत में देखा जाए कि अल्लाह ने जिन चीज़ों का हमसे अहद पैमान ले लिया उसके वफ़ादार हो जाएं, एक छोटी सी चीज़ से ले करके, मसलन अपने एक इंसान के साथ इंसानियत का सलूक से ले करके जो अहम तरीन आमाल हैं, नमाज रोज़ा हो और उसके अलावा जो भी अमल सालेह हो, जिसको अहम तरीन अल्लाह ने कहा कि अगरचे बात कही है कि क़यामत के दिन जिन चीज़ों के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज है, तो इस एतबार से हम कैसे नमाज अहम तरीन है। वरना कभी दो चीज़ के मुकाबले में मुमकिन है दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में ज़्यादा अहम हो जाए, कि जैसे मशहूर है कि अगर नमाज़ पढ़ते हुए किसी को एक ऐसी तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि अगर हम उसे मुतवज्जा न करें तो वह हलाक हो जाएगा, तो नमाज़ तोड़ के उसको बचा लेना ज़रूरी और वाजिब हो जाता है। इसका मतलब कि जिसके बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले वो नमाज है, मगर वो नमाज भी एक ऐसे मौके पर जहाँ किसी की जान बचानी हो, कि इंसान को बचाना हो, तो वो अहम हो जाता है। हालात के एतबार से भी कोई चीज़ अहम हो सकती है, मौक़े के एतबार से भी कोई चीज़ अहम हो सकती है। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि वफ़ा से बढ़ कर के मजबूत तरीन मुहाफ़िज़ तरीन सिपर जो है जहन्नम से बचाने वाली कोई दूसरी चीज़ मैंने नहीं पाई है। वफ़ादार होना चाहिए इंसान को, बावफ़ा होना चाहिए इंसान को, सबसे अपने नफ्स के साथ वफ़ादारी, तमाम रिश्तों के साथ में वफ़ादारी, उस रिश्तों में इंसान का अपने माबूद से रिश्ता उसमें बावफ़ा हो, अपनी ज़ात से वफ़ादार हो, अपनी ज़ात को नुकसान न पहुँचाए, रिश्ते में जितने छोटे बड़े उनके साथ बावफ़ा। इसी तरीक़े से हर चीज़ से इंसान का रिश्ता होता है, ज़मीन आसमान मकान हर चीज़ है, उस सब में हुकूक़ हैं। सनी का हुकूक़ नहीं कि हमसे मकान नहीं बोल रहा तो उसका हमारे ऊपर कोई हक़ नहीं, उसका हक़ है और उसके हक़ अदा करने का फ़ायदा मुझे ही मिलेगा कि अपने मकान को साफ़ सुथरा रखना, और साफ़ सुथरा रखने में भी किस तरह की ताक़ीद फरमाएगी, वो उसका हक़ है मेरे ऊपर कि मकान को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, और उसका फ़ायदा दुनिया में भी हमें मिलने वाला और यकीनन आखिरत में भी मिलने वाला होता है। कि मैंने वफ़ा से बढ़ कर के कोई ज़्यादा मुहाफ़िज़ और बेहतरीन से पर दूसरी चीज़ नहीं पाई है। और मा यक़दुरु मन आलिमा कैफ़ल मरजे। और इमाम तीसरे जुमले इरशाद फरमाते हैं कि और कोई
ترک وفا نہیں کر سکتا ہے، یعنی غدر کا بے وفائی ہے، بے وفائی نہیں کر سکتا ہے وہ، غداری اصل میں بے وفائی ہوتی ہے، لازم یغدر ہو، غداری نہیں کرے گا، یعنی بے وفائی نہیں کرے گا وہ شخص جو اپنے مرجع کو پہچانتا ہو، یعنی جانتا ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے، میرا انجام کیا ہے، آخری منزل کیا ہے، محشر، قیامت اور موت کو اور جنت و جہنم کا یقین رکھنے والا انسان کبھی جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو ایمان ہے، کسی کا عقیدہ اس بات پر کہ ہمارا مرجع یعنی ہمارا انجام کیا ہے، موت کے بعد قبر کے بعد سوال جواب کے بعد محشر سے وہاں بھی سوال جواب اور پھر اپنے انجام کی طرف جانا، اگر انسان کو اس انجام کا یقین ہے تو امام فرماتے ہیں کہ پھر انسان جو ہے، یعنی میں یہ بات امام کے قول کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی شخص کو اپنے ایمان کا امتحان لینا ہو تو اپنی بے وفائی سے اپنے ایمان کو پہچان سکتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، با ایمان ہوں یا بے ایمان ہوں۔ وہ بے وفائی چاہے نماز کے ساتھ ہو رہی ہے، روزے کے ساتھ میں ہو رہی ہے، حج و زکوٰۃ کے ساتھ میں ہو رہی ہے، اپنے چھوٹے اور بڑوں کے رشتوں کے ساتھ میں ہو رہی ہے، انسانوں کے جو حقوق ہیں سب جتنے ہیں اسے اگر بے وفائی کر رہا ہے تو جس حد تک بے وفائی ہے اتنے ہی بے ایمان ہے، اور جس حد تک وہ وفا کر رہا ہے اتنے ہی اس کا ایمان ہے۔ اور آخرت کا ایمان اگر ہوگا تو امام ضمانت لے رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے انجام کا یقین ہوگا نا تو وہ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا ہے، غدر کے دروازے تک اور غداری تک نہیں پہنچے گا۔ اب امام فرماتے ہیں مگر میں کیسے زمانے میں، اچھا یہ بھی امام کا قول کہ میں کس زمانے میں، ہر دور کے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو ایسی زمانے میں نہیں ہیں، اور اپنے ارد گرد جو اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ آئیے امام کے اس قول کو پڑھ رہا ہوں ذرا سے اس جملے کو، وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدْ اتَّخَذَ اکثر اہلہ الغدر کیسن۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جس زمانے کی اکثریت جو ہے غداری اور بے وفائی کو ذہانت اور عقل مندی سمجھتی ہے، کہیں بھی بے وفائی کر لے، غداری کر لے، اس حقوق کو انجام نہ دے، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند اپنے کو سمجھ رہا آدمی۔ یقیناً اگر میں بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھوں تو کسی کا چپکے سے حق مار لینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی سے متعلق جو حقوق کو ادا کرنا چاہیے ہے بے خبری میں پڑے رہنا، خبر ہے تو چلو اس کو تو نہیں خبر ہے لہٰذا اس سے فائدہ اٹھا لینا، ان ساری چیزوں کو انسان جو ہے ذہانت سمجھنے لگا۔ کہیں کوئی شخص آ کر کے ہم سے کسی طرح کا چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں اور ہم اس میں دھوکے کے راستے بتا دیں، اسے دھوکہ دے دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور اس کو کیا دھوکہ دیا، اپنے کو فائدہ پہنچا اور اس کو نقصان میں ڈال دیا، کیا ہوشیاری ہے۔ اگر ہم اپنے زمانے میں آگے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس طرح کے حالات دکھائی دیتے ہیں، خدا بچائے۔ اور ان لوگوں میں اپنے کو بھی ڈھونڈوں کہ کہیں ایسے ہی تو نہیں ہے، کوئی بڑے پیمانے پر غداری اور بے وفائی کرتا ہے، کوئی چھوٹے پیمانے پر غداری اور بے وفائی کرتا ہے، جس کو جتنی جو ہے اس کے لیے ممکن ہو اتنی بے وفائی کر رہا ہوتا، اور اس بے وفائی کو سمجھتا ہے کہ یہی ذہانت ہے اور یہی عقل مندی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں اس زمانے میں گزر رہا ہوں، ایسے زمانے میں ہوں۔ لقد اصبحنا فی زمان، ہم ایسے زمانے میں ہیں قد اتخذ اکثر اہلہ، کہ جس زمانے کی اکثریت جو ہیں غدر کو اور بے وفائی کو کیس نے سمجھدار ہونا سمجھتے ہیں، عقل مند اور باشعور ہونا سمجھتے ہیں کہ یہی عقل اور یہی شعور ہے۔ وَنَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْحِيلَةِ، اور جو لوگ جاہل ہیں کہتے ہیں کہ بھئی کیا ان کو حیلہ آتا ہے، کیا ان کو طریقہ آتا ہے، تعریف کرتے ہیں۔ خود وہ کرنے والا اپنے کو عقل مندی، اپنے کو سمجھتا ہے کہ عقل مند ہوں، اور جو لوگ جاہل ہیں
اور بھی نہیں جانتے کہ انجام کیا ہونے والا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیا اس نے راستہ نکالا، تعریف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کیوں نہیں کہتے کہ کیا اس نے شیطنت کی ہے، کیا اس نے اپنے کو جہنم میں ڈالا ہے، اپنے ہی کو، کسی کو دوسرے کو دھوکہ دے کر کے، بے وفائی کر کے انسان انسانیت کی راہ پہ جا رہا ہے، حیوانیت کی راہ پہ جا رہا ہے۔ جس کے ساتھ دھوکہ ہوا، جس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ذرا اس سے پوچھیں، اور کسی بدترین جانور کا نام لے کر کے بڑا آدمی ہے، وہ ایسا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان اپنے کسی کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے حقیقی چہرے کو سامنے کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ اس طرح کا آدمی ہے۔ جلدی سے جو آدمی کہہ دیتا شیطان، وہ شیطان ہے، یعنی اگر تم نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لو، اس کا عمل یہی ہے، وہ اسی طریقے کا جو ہے عمل کرے گا، بے وفائی، غداری، دھوکہ دھڑی۔ وَنَسْبُهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَىٰ حُسْنِ الْحِيلَةِ مَا لَهُمْ، انہیں ہو کیا گیا ہے؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، میرے زمانے میں اکثریت ایسی ہے جو ایسا کر رہے ہیں اور اس کرنے کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ ان کا کیا ہو گیا ہے، کس بنیاد پر یہ سوچتے ہیں، اور ان جاہلوں کو کیا ہو گیا جو ان کی تعریف کر رہے ہیں؟ ما لہم قاتلہم اللہ، اللہ ان کو فنا کرے، ایک بد دعا کیا، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں فنا کرے۔ قد یر الحول القلب وجہ الحیلہ، یہ دھوکے دھڑی کو، اس کو بہانہ بنا رہے ہیں، دھوکہ کھلم کھلا دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کو راستہ بتا رہے ہیں، اس کو ہیلا اور اس بہانہ بنا رہے ہیں اس چیز کو۔ وَدُونَهَا مَعْنُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اور اس کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ جو امر الہی ہے، جو حکم الہی ہے، اس کے کرنے سے مانے ہوتے ہیں، نہ خود کر رہے ہیں نہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ امر الہی ہے۔ یعنی اگر وہ جو مجھ سے سہارا لینا چاہتا ہے، بجائے اس کے اگر وہ کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، تو بجائے اس سے منع کرے کہ یہ حکم الہی کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچو، گناہ ہے، خطا ہے، وہ یا تو خود اسی میں پڑ جاتا ہے اور اس کو مزید اسی میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے خالی اس کو نقصان پہنچایا، کبھی دھوکہ دیتا ہے کہ چلو تمہارا بھی ہو جائے گا مگر میں اتنا لوں، اپنے کو بھی اس نے جو ہے بدبختی میں ڈالا اور اس کے بھی وقت، جبکہ اس کے لیے موقع تھا، اس کے لیے موقع تھا کہ اس کی ہدایت کر سکتا تھا، امر الہی کو بتا سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے۔ وَدُونَهَا مَعْنُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہ امر الہی سے معنی بھی ہوتا ہے۔ والنہی یہی کہ جہاں روکنا چاہے روکتا نہیں، جہاں حکم دینا چاہیے وہ حکم نہیں دیتا ہے۔ فَيَدْعُوهَا رَاعِيَ عَيْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، فَيَدْعُوهَا رَاعِيَ عَيْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، امر و نہی الہی کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کے وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ کرنا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی معنی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس کے لیے کوئی حالات ایسے نہیں تھے کہ اگر وہ کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے یا مثلا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ایسا آدمی جو بے وفائی و غداری کرتا ہے، وہ غداری کرنے والا اپنی جگہ اپنے کو شعور اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، دوسرے لوگ بھی کبھی تعریف کر دیتے ہیں کہ واقعاً کیا اس کو کرنا آتا ہے کام، کس طریقے سے اس طریقے سے وہاں پہنچ کر کیسے نفع پہنچا لیا اپنے کو مثلاً، اور کبھی دوسرے کو بھی اسی برائی میں ڈال دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چل پاتا، یا مثلاً اس برائی کی طرف جاتے ہو اس کا چونکہ فائدہ فوری سامنے نظر آ رہا ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ آدمی کو اگر حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے جس نے اپنے کو اور دوسرے کو بھی برائیوں میں ڈالا ہے، اس کے پاس قدرت تھی، اس کے پاس طاقت تھی اس بات کی کہ وہ روک سکتا تھا، اور اگر وہ نہیں کر رہا تھا اچھا تو اسے اچھا کرنے کے کا بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن اس نے غداری بے وفائی کی
اور ایسا اس نے نہیں کیا. قدرت کے باوجود بھی، طاقت کے بعد بھی، موقع اور حالات کے باوجود بھی امر و نہی الہی پر اس نے عمل نہیں کیا. وَيَنْتَحِدُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيجَ لَهُ فِي الدِّينِ، اور دین میں کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہ آتی اگر اس کو کرتا، حرج و مرج میں نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا. ایسے ہوتے ہیں بے وفائی اور غداری کرنے والے. میں نے جملوں کے صراحت کی، وضاحت کی، مگر چند احادیث کا بتانا بھی ضرورت ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف تذکرہ کروں کہ عہد و پیمان سے متعلق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وفا اور وفاداری کے لیے کس قدر تاکید فرمائی ہے. سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد و پیمان کا خیال نہ کرتا ہو، کہ جیسے اس سے کوئی عہد و پیمان ہی نہیں لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بے دین ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے. بھائی ہم اگر واقعا دین کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام کے، تو دین اسلام میں جیسے ہم نے ذکر کیا سورہ یاسین میں واضح طور سی بات ہے، الم عہد علیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا ہے؟ ہمارے گردن پر عہد و پیمان ہماری گردن پہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کا خیال نہ کرے کہ جیسے کوئی ہم سے عہد و پیمان ہی نہیں ہوا ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کرے، اس نہ مانے، تو اس کا مطلب کہ وہ دین ہی کے ماننے والا نہیں، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے کہ اذا نقض العہد سلط اللہ علیہم عدوہم، اگر کوئی شخص عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دشمن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. فریاد تو کرنا انسان کو سمجھ میں آتا ہے. آج کیسا زمانہ آ گیا ہے، مسلمان اس بدتری کی حالت میں جا رہے ہیں، پسترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف سے ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر طرف سے بے عزتیاں انہیں گھیرے ہوئے ہیں، اور جن کا دین نہیں، جن کا کچھ بھی نہیں، وہ ان پر مسلط. بھائی اگر ہم انہی اقوال کو دیکھیں تو ان اقوال کے آئینے میں اپنے کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے رسول فرمائیں تو یقیناً کا فرمانا جو ایک حقیقت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نقض عہد کرے گا، عہد و پیمان کر کے بے وفائی کرے گا، اسے پورا نہیں کرے گا، تو اللہ اس کے دشمن کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا. دشمن کے یعنی وہ مقہور ہو جائے گا، اس پر قبضہ کرنے والا کو اس کا دشمن ہوگا، وہ اس کے تابع ہو جائے گا. اگر دکھائی دیتا ہو تو بجائے فریاد کرنے کے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نقض عہد کر رہا ہوں. ایک شخص سے کوئی وعدہ کیا ہو وہ، یا اپنے معبود سے عہد و پیمان کیا ہو، نبی اور امام سے جو ہم نے عہد و پیمان لیا ہے. کیا کوئی انسان اپنے امام کے بیعت سے الگ رہ سکتا ہے؟ کوئی بیعت امام سے الگ نہیں رہ سکتا ہے. اور بیعت امام میں ہے، بیعت امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عہد پیمان لیا ہم نے ان سے، تو سوچے تو کبھی میں نے کیا ان سے عہد پیمان لیا ہے. اس لیے دعاؤں میں صبح کی نماز کے دعا میں ہے کہ آدمی دعا پڑھے اور کہے کہ اجدد بیعتی فی سبیحۃ یوم ھذا، میں آج کے دن کی صبح کو اپنے بیعت کی تجدید کر رہا ہوں. ہر روز پڑھے. شاید ہم نے کبھی سنا بھی نہ ہو، شاید ہم سے کوئی سوچا بھی نہ ہو کہ ہم نے بیعت کی ہے امام کی، اس کی بیعت میں ہے. بیعت کا مطلب یہ جو ہوتا ہے کہ عہد و پیمان، اسی بھی بیعت ہوتی ہے، تو ہم اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں پورا کریں. اذ اتخذوا العہد سلط اللہ اذا نقضوا العہد سلط اللہ علیہم عدوہم، اگر کوئی نقض عہد کو توڑ دے، یعنی بے وفائی کر، اس کو پورا نہ کرے، تو اللہ اس کے دشمن کو اس پر مسلط کر دے گا. دیکھیے خود سرکار مولائے کائنات بہت سارے ایسے مواقع تھے کہ اس مواقع پر امام جو ہے اسی دنیاوی راستے کو اختیار کرتے تو کامیاب ہوتے. یہ آپ کا یہ قول ہے، اور نہج بلاغہ موجود آپ نے ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لولا کراہیت الغدر لکنت من ادہل الناس. امام فرماتے ہیں کہ اگر
بے وفائی دین کے نزدیک مکروہ اور گناہ نہ ہوتا تو لکنت من ادہر ناس، میں لوگوں میں سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا، میں سیاست مدار ہوتا۔ ولیکن کل غدرت فجرا، ہر غداری، ہر بے وفائی جو ہے فسق فجور ہے، اور کل فجرت کفرا، یہ گویا دین سے نکلنا ہے، جو فجر فسوق کی طرف ہے دین سے نکلنا ہے۔ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی بے وفا ہوگا قیامت کے دن جب وہ چلے گا تو اس کے ساتھ ایک پرچم ہوگا، اس پرچم سے پہچان لیا جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس پرچم ہی سے بتا لیا جائے گا کہ بے وفا جا رہا ہے، یہ بے وفا جا رہا ہے، پرچم وہاں بھی ہوگا اور اس پرچم سے پہچان لیا جائے کہ یہ بے وفا ہے۔ لہٰذا ہمیں غدر، بے وفائی، اس میں سب سے پہلے جو عظیم ذات ہے اس سے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے عہد پیمان، اللہ نے مجھ سے عہد پیمان لیا ہے، میں کہیں بے وفائی تو نہیں کر رہا ہوں، غداری تو نہیں کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ اس سے متعلق قول ہے۔ اور ایسے ہی مثلاً اگر کوئی انسان خیانت جو ہے ایک طرح کی غداری ہے، بے وفائی، امانت کسی گرہ کر کو اس کو ادا نہیں کیا، بے وفائی۔ اس سلسلے میں جو ہے روایت میں کہ الامانت تجلب الغنا، اگر کوئی شخص جو ہے امین ہو، امانت دار ہو تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، وہ غنا اور دولت مندی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ امانت داری انسان کو امین بنا دیتی ہے، امانت داری انسان کو جو غنی بنا دیتی ہے۔ والخیانت تجلب الفقر، اور اسی کے برخلاف جو انسان خائن ہو جاتا ہے، امانت داری کے امانت کا بوجھ اٹھا لینے کے بعد انسان خیانت کرے تو اس کا مطلب فقر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ خیانت جو انسان کو فقر سے ملحق کر دیتی ہے، فقیر بنا دیا کرتی ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کی طرف بات کہی کہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی الارض والسماء، ہم نے زمین و آسمان کے حوالے کیا اپنی امانت کو، تو ان سب نے اب والجبال، پہاڑ کو بھی پیش کیا، مگر سب نے انکار کر دیا، ڈر بھی گئے۔ وحملھا الانسان، امانت کو کہ بوجھ کو انسان نے اٹھا لیا ہے۔ کون سی امانت؟ کتنی امانتیں میرے دوش پر ہیں کہ ہم خائن تو نہیں ہیں، کہ ہم خیانت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ایک انسان کے چند پیسوں کے امانت داری کہ کچھ نہ کچھ ہم ہمارے پاس ایک کتاب رکھوا دیے، کچھ رکھوا دی، ٹھیک، وہ امانت ہے، مگر اسی حد میں سوچنا ہم کو سب سے پہلے اللہ کی ذات سے متعلق سوچنا چاہیے کہ اس نے امانت ہمارے حوالے کی ہے اور ہم نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا ہے، کتنی خیانت کر رہے ہیں اور کتنی امانت داری سے کام لے رہے ہیں۔ اگر خیانت ہوگی تو فقر کی طرف بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ بھی ہے، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، بلکہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور اس کا نام عبد الرحمن بن سیابہ تھا، اور جب وہ چلنے لگا تو امام نے خود کہا کہ میں تمہیں کچھ چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، یہ نصیحتوں کے گرہ میں بانٹ لو، اسے یاد رکھنا۔ اور نصیحت کرنے فرمایا کہ علیک بالصدق الحدیث، دیکھو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ سے قریب نہیں جانا، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا، سچ بولتے رہنا۔ علیک بالصدق الحدیث، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ وہ ادا الامانہ، صدق الحدیث، خالی صدق کہہ دے تو عمل اور قول سو لیں، لیکن یہاں صرف بات سے متعلق فرمایا کہ زبان سے اگر کوئی بات نکلے تو سچی ہونا چاہیے، جھوٹ پر مشتمل نہیں۔ وہ ادا الامانہ، تم پر واجب ہے کہ اگر کسی چیز کے امین بنے تو اس امانت کو ادا کرنا، اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ تشرک الناس فی اموالہم ہاکذا، اور تیسری کر کے اپنے مال میں لوگوں کو اس طرح سے شریک رکھنا۔ آپ نے مال میں پر اپنے مٹھی سے مال کو اٹھایا اور دیتے ہوئے کہا کہ اس طریقے سے جیسے تم جتنا بھی تمہارے پاس ہو اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا، یعنی روکے نہ رکھنا، اس میں سے انفاق کرنا، خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو تلاش کرنا، ان کو دینا، پہنچانا۔ یہ شخص عبد الرحمن بن سیابہ کہتے ہیں قال فحفظت ذلک عنہ،
امام نے جو 3 وصیتیں مجھے فرمائی تھیں میں نے اس کو یاد کر رکھا، بالکل اپنے گرہ میں اس کو باندھ لیا ان کی نصیحت کو۔ فَزَكَّيْتُ ثَلَاثَةَ مِئَةَ أَلْفَ دِرْہَم، اور خصوصاً اس تیسری وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے 300,000 درہم، یعنی وہ 3 لاکھ درہم جو ہے میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے ہیں، تقسیم کیے۔ یقیناً اگر انسان اللہ کی راہ میں کسی کو دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اگر میں اس کے دی ہوئی چیز کو دوسرے کو دیتا ہوں تو اللہ اس کے بدلے میں مزید دیتا چلا جاتا ہے۔ امام نے، بلکہ یہ کہوں کہ خود سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاقیات کے بلند مقام تک میں لوگوں کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب بتایا ہے کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ دھوکہ دینا اور بے وفائی کو ہنر نہ سمجھو، اپنے اخلاقیات کو پست نہ بناؤ، بلکہ جو نبی اخلاقیات کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے اور اللہ نے جن کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اس نبی کی نبوت میں رہنے والے، اس نبی کو اپنا آخری نبی ماننے والوں کا فریضہ ہے کہ اپنے اخلاقیات کی طرف متوجہ، اور اس میں خصوصاً جس کی تاکید مولا کائنات نے فرمائی ہے کہ وفا، صداقت، خاص طور سے اس کو پیش نظر رکھنا، اور وفا سے بہترین سپر جو ہے جہنم سے بچانے کے لیے میں نے کسی اور چیز کو نہیں پایا ہے۔ اور خود مولا علی نے بلاغہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ما اخذ اللہ علی العلماء ان یقاروا علی قدۃ الظالم، کہ اگر پروردگار عالم نے علماء سے، جاننے والوں سے یہ عہد پیمان لیا ہے کہ اگر کہیں کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو تم مطمئن بیٹھے نہ رہنا، بلکہ بے چینی پیدا ہونا چاہیے اور مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب اس طرح کے مواقع آ جاتے ہیں، ہم سرکار سید الشہداء کے ماننے والے ہیں کیا؟ سرکار سید الشہداء جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں بات کہی کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ یعنی انسان کو موقع و محل مل جائے اور حالات ہیں تو اسے اصلاح کے لیے نکلنا چاہیے، امر معروف اور نہی المنکر کرنا چاہیے۔ جب موقع ہے تو موقع کو ضائع نہیں۔ مولا کائنات نے کہ خطبے میں کیا کہا کہ جو لوگ بے وفائی کی طرف آ جاتے ہیں ان کا اللہ کی طرف سے قدرت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، وقت اور حالات اجازت دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ انہی برائی میں پڑ جاتے ہیں اور امر و نہی الہی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے بھی یہ کہا کہ نہیں، موقع اور محل ہے، میں لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، امر معروف اور نہی المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خود سرکار مولا کائنات کو جب اپنی ظاہری خلافت ملی ہے تو اس خلافت میں بھی کسی نے آ کر کے کہا تھا کہ اگر آپ ان فلاں چیزوں کا ساتھ دیں تو یہ پوری گلی جو ہے آپ کے حمایتیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اتامرنی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں ظلم کا ساتھ دے کر کے اپنی مدد مانگوں، ظالم سے اپنی مدد؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ فی من ولیت علیہ، جن پر مجھے حاکم بنایا گیا، میں حاکم ہوا ہوں، میں کسی ظالم کے سہارے سے اپنی مدد کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اس طریقے کو کبھی، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، میں کبھی اس طریقے کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کو قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم حالات میں کبھی بھی بے وفائی اور غداری کو شعور اور عقل مندی نہ سمجھیں، یہ شیطنت ہے۔ وفا اور صدق کو اپنی زندگی میں اتار لیں، یہ انسان کے انسانیت کو معراج تک لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قول امام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔